السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مختصر القدوری میں آج ہمارا سبق ہے اثر الخلوتی فی المہری، یعنی چونکہ کہ کتاب النکاح یعنی نکاح کا بیان چل رہا ہے اور نکاح کا بیان چلتے چلتے مہر کی بات چل رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے مرد اور عورت کے اکیلے اور تنہا ہونے میں مہر پر کیا اثر پڑے گا، اس کے بارے میں آج بات چیت ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں خلوت میں ہوئے، اس کے بعد طلاق دے دی گئی تو مہر کی کیا صورتحال ہوگی، کیا مہر دینا ضروری ہوگا؟ خلوت اختیار کی اور وطی نہیں کی، جماع نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں کیا مہر دینا ضروری ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے متعلق اور بھی دیگر مسائل ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں امام قدوری کہ اس مسئلے کو لے کر کہ خلوت سے مہر پر کیا اثر پڑتا ہے، تو فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کر لے، یعنی اکیلا ہو جائے، تنہا ہو جائیں، دونوں خلوت میں ہو جائیں، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطِي، اور وہاں پر وطی سے کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی وہ جماع اگر کرنا چاہیں دونوں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے اور کسی چیز سے وہ عار محسوس نہ کریں، تو کوئی چیز ان کے لیے مانے نہ ہو وطی سے، ایسی صورت میں میاں اور بیوی خلوت میں اگر ہو جائیں تو ثم طلقہا، خلوت کے بعد پھر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہو جاتا ہے ایسا کبھی، فلاح کمال المہری، تو بتا رہے ہیں امام قدوری تو ایسی صورت میں چونکہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، دونوں اکیلے اور تنہا رہ چکے ہیں، اگرچہ وطی نہیں کی، تو خلوت صحیحہ پا لینے سے ہی فلاح، تو عورت کے لیے ہوگا، عورت کے لیے حق ہے کہ اس کو دیا جائے کمال المہری، مکمل مہر اس کو دیا جائے، جتنا بیان کیا گیا ہے اتنا مکمل مہر اس کو بیان کیا ہوا دیا جائے گا۔ اور بریکٹ کی عبارتوں کے اندر اگلا مسئلہ بتایا جا رہا ہے وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، میاں اور بیوی دونوں خلوت تو اختیار کیے ہوئے تھے، اکیلے ہی تھے، لیکن وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، ان دونوں میں سے کوئی ایک شدید مریض تھا، او صائمًا فی رمضان، یا تو رمضان کے روزوں میں سے کوئی روزہ رکھے ہوئے تھا کوئی، او صائمًا فی رمضان، یا رمضان میں سے، یا رمضان کا کوئی ایک دونوں میں سے کوئی روزہ رکھے ہوئے تھا، او محرمًا، یا احرام باندھے ہوئے تھا، یا ان میاں بیوی میں سے کوئی ایک احرام باندھے ہوئے تھا، بفرض او نفل، فرض کا یا تو نفل کا، بحج، یعنی نفلی حج یا تو فرض حج میں سے، دونوں حج میں سے کسی ایک حج کا احرام باندھے ہوئے تھا، دونوں میں سے کوئی ایک، او عمرتن، یا تو دونوں میں سے کوئی ایک، میاں بیوی میں سے کوئی ایک عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھا، او کانت حائضۃ، یا عورت حائضہ تھی، تو ان تمام صورتوں میں، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض تھا، یا رمضان کے روزے رکھے ہوئے تھا ان دونوں میں سے کوئی ایک، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے حج کا احرام باندھ لیا تھا، وہ حج چاہے نفلی تھا یا فرض تھا، یا تو عمرہ کا احرام باندھ لیا تھا، یا عورت حائضہ تھی خلوت کے وقت، یہ تمام صورتیں اگر پائی گئیں، فلیست، تو فرماتے ہیں امام قدوری تو نہیں ہوگی بخلوت صحیحۃ، خلوت صحیحہ، سمجھ رہے ہیں بچے؟ تو اس وقت خلوت صحیحہ نہیں پائی جائے گی، اور جب خلوت صحیحہ نہیں ہوگی تو وطی نہ ہوئی، اور جب وطی نہ ہوئی تو کمال مہر نہیں ہوگا۔ وَإِذَا خَلَا، اور فرما رہے ہیں آگے وَإِذَا خَلَا المجبوب، فرماتے ہیں امام قدوری کہ اگر ایک ایسا شخص خلوت کر لے، المجبوب جو کہ مخنث یعنی کہ نامردانگی جس کے اندر صفت ہے، یعنی نامرد ہے، ایسا شخص اگر خلوت کر لے بامرأتہ، اپنی عورت کے ساتھ اکیلا رہ لے، ثم طلقہا، اور پھر وہ نامرد شخص اپنی عورت کو طلاق دے، تو ایسی صورت میں بتا رہے ہیں فقہا میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے فلاح کمال المہری، تو اس کے لیے مکمل مہر دینا ہوگا، عند ابی حنیفہ، ایسا امام اعظم ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ عورت کے لیے کمال مہر ہوگا، یعنی مکمل مہر دیا جائے گا اگر ایسا شخص خلوت کر لے جو کہ نامردانگی کی صفت تک پہنچا ہوا ہے، تو اس کے لیے کمال مہر ہوگا، ایسا امام اعظم کا کہنا ہے۔ تو بچوں آج کا مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ مسئلہ ہے یعنی اکیلے اور تنہا ہونے میں، میاں بیوی کے اکیلے ہونے میں مہر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ میاں بیوی اکیلے ہوئے
اور وہاں پر وطی سے روکنے والی کوئی چیز موجود نہیں، ایسی صورت میں اگر خلوت اختیار کی اور پھر طلاق دی تو مکمل مہر دینا لازم ہوگا۔ اور بتا رہے ہیں اگر خلوت اختیار کی لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض تھا، یا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک روزہ رکھے ہوئے تھا، یا تو حج کا احرام باندھے ہوئے تھا کوئی ایک شخص، نفلی حج تھا یا فرض حج تھا، کوئی سا بھی تھا، بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک احرام باندھے ہوئے تھا، یا تو عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھا، یا عورت حائضہ تھی، تو ایسی صورت میں خلوت اختیار کرنے کے باوجود بھی فلیست بخلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ نہ پائی جائے گی۔ خلوت صحیحہ نہ پائی گئی تو لہذا وطی بھی ناممکن ہے، اور جب وطی ناممکن ہے تو مہر مکمل طلاق دینے کے بعد نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر ایک ایسا شخص خلوت کر لے جو کہ نامرد ہے تو وطی کا امکان ہی نہیں، اور جب وطی کا امکان نہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے فقہا کا؟ تو کیا ایسی صورت میں بھی مہر اس کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ثم طلقها، تو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نامرد شخص خلوت کے بعد اس کو طلاق دے دے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو اس کے لیے مکمل مہر دینا لازم ہوگا، عورت کے لیے مکمل مہر ہوگا اور مرد کو دینا لازم ہوگا۔ وتستحب، اور اگلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے متعۃ المطلقہ۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے اگلے حاشیے میں متعۃ المطلقہ بریکٹ کے اندر، یعنی مطلقہ کا جو متعہ ہے، یعنی اس کو جو کپڑا دیا جائے گا، جو کپڑے ہم نے پہلے بیان کیے، متعہ کا مطلب ہے 3 کپڑے، ٹھیک ہے، مکمل سوٹ اور ایک اوڑھنی۔ وتستحب المتعۃ لکل مطلقۃ الا مطلقۃ واحدہ، ہر ایک مطلقہ، ہر ایک اس عورت کے لیے متعہ دیا جائے گا، متعہ دینا مستحب ہے ہر ایک اس عورت کے لیے کہ جس کو طلاق دی جائے گی، ہاں مگر ایک مطلقہ کے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ وہی وہ کون سی مطلقہ ہے، وہ کون سی طلاق یافتہ عورت ہے کہ جس کو متعہ نہیں دیا جائے گا؟ طلقہ وہ ہے کہ جس کو طلاق دے دی شوہر نے قبل الدخول، دخول سے پہلے ہی، ولم یسمی لہا مہرن، اور اس کے لیے مہر بھی بیان نہ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے مہر نہ یہ متعہ نہیں ہوگا، باقی ہر ایک مطلقہ کے لیے متعہ دینا مستحب ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے اگلا سبق، تو تب تک کے لیے آپ اسی کو مطالعہ کریں اور اچھی طرح سے سمجھیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔